یہ طاقت ایمان کی وجہ سے آئی، یہ طاقت توحید کی وجہ سے آئی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جس کے ذریعے سے عرب ساری دنیا میں پھیل جاتے، جبکہ عرب ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان لوگوں کو جیسے ہم آج ہمارے دور میں چوڑیے والوں کو دیکھتے ہیں، ٹرائب پیپل دیکھتے ہیں، اس طریقے سے معمولی قسم کے لوگ تھے، لیکن ایک میسج آیا ان لوگوں کے درمیان جو اتنا پختہ تھا، اتنا پختہ تھا، جس کے ذریعے سے ساری زمین میں بڑی تیزی سے پھیل گیا اور جو بھی سنتا ہے اسے فوراً قبول کر لیتا۔ یہ تھے مسلمان میرے دوستوں، یہ تھے صحابہ، یہ تھے تابعین جن لوگوں نے توحید کا کام کیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ توحید جس کا ڈنکا مسلمانوں نے بجایا، اس توحید کے اندر خامیاں اس امت مسلمہ میں آ گئی۔ یہ امت جو توحید کا دعویٰ کر رہی تھی، وہی امت اپنے ہاتھوں سے اس توحید کے مضبوط قلعے کو توڑ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مسلمان لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس منتیں مرادیں کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نذریں پیش کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں غیر اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ مسلمان افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور ان لوگوں کا مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب کفار ان کو دیکھ کر کہتے ہیں اے مسلمانوں، تمہاری دعوت یہ ہے کہ خدا ایک ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم لوگ غیر اللہ کو پوج رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم لوگ غیر اللہ کے سامنے نذریں چڑھا رہے ہو، اس کی جو ہے تقدیس کر رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ کفار کہہ رہے ہیں وضو میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، ایسی حالت ہوگی مسلمانوں کی۔ توحید صرف یہ 4-5 لفظ باقی رہ گئے اور بقیہ پورے کے پورے اس کی کنوٹیشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، توحید میں خلل کب پیدا ہوئی؟ توحید میں خلل میرے دوستوں سب سے پہلے یہ قبر پرستی آنے کی وجہ سے ہوئی۔ اس سے پہلے توحید میں خلل نہیں تھا۔ ہاں گناہیں تھی، دوسرے قسم کے بدعات تھے، دین میں نئے نئے باتیں لوگوں نے ایجاد کی، لیکن توحید میں خلل، غیر اللہ کو کھلم کھلا پوجنا، غیر اللہ کو علی الاعلان پکارنا، یہ قبر پرستی آنے کے بعد شروع ہوئی، ورنہ ایسے پہلے نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انتہائی مصیبت والی چیز ہے کہ لوگ اگر قبر کو پوج لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں، اپنے دور میں مسلمانوں کو ڈرا دیا کہ مسلمانوں یہ قبر پرستی سے بچتے رہو۔ یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض موت میں تھے، موت کے قریب تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی سکرات کی حالت داخل ہو جاتی تھی، طاری ہو جاتی تھی۔ سکرات کا عالم آپ جانتے ہیں، انتہائی پریشانی عالم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول بے قرار ہوتے تھے، کبھی کپڑا اپنے چہرے میں ڈالتے، کبھی کپڑا اٹھا لیتے، کبھی پانی اپنے چہرے میں ڈالتے، کبھی اپنے چہرے کو پوچھتے، کبھی اٹھتے، کبھی بے ہوش میں ہو جاتے۔ یہی طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات سے 4-5 دن پہلے۔ تو ویسی حالت میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیدار ہوتے ہیں، اپنا کپڑا ہٹاتے ہیں، پھر کپڑا ڈالتے ہیں، معلوم ہو رہا کہ اللہ کے رسول انتہائی بے قرار ہیں۔ ویسی حالت میں اللہ کے رسول کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو اپنے سجدے گاہ بنا لیا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مرحلے میں، اس وقت یہ میسج دینے کی کیا ضرورت تھی؟